بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ اسٹوریز میں خوش آمدید۔ ویلکم ٹو شاہ اسٹوریز۔ آج کی ہماری کہانی ہے بھاری قیمت۔ امید ہے آج کی کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ ہمیں اپنے کمنٹس کے ذریعے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے، ہمیں انتظار رہتا ہے تاکہ ہم مزید مزے کی کہانیاں آپ تک لا سکیں اور آپ لوگ لطف اندوز ہو سکیں۔ ہمارے چینل کا یہی مقصد ہے۔ تو آج کی کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ چلیے۔ افروز خالہ نے بہو کی تلاش میں بھانت بھانت کی لڑکیاں دیکھیں، خوب جوتیاں چٹکائیں، پیروں میں ورم آ گیا، کمر تختہ ہو گئی، لیکن کوئی لڑکی ان کی نگاہوں میں نہ جچی۔ کوئی چھوٹی ہوتی، کوئی موٹی، کسی کا قد آسمان سے باتیں کرتا ہوا، کوئی سوکھی شاخ کی طرح دبلی پتلی، کوئی مٹیالے رنگ کی تو کوئی شلجم کی طرح پھیکی۔ گلی محلہ، آس پڑوس، خاندان بھر کی سب لڑکیاں دیکھ بھال لیں، لیکن کوئی ان کے شکیل کے ساتھ نہ جچی۔ ان کا شکیل تھا بھی تو لاکھوں میں ایک، اسمارٹ، خوش شکل، اعلیٰ تعلیم یافتہ، بس ذرا غیر مستقل مزاج تھا۔ ایک نوکری کو لات مارتا، دوسری کو گلے لگا لیتا، پھر کچھ دن بعد دوسری سے بھی اکتا جاتا، تیسری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا۔ وہ اپنے سوہنے گھبرو جوان کے لیے چاند کا ٹکڑا لانا چاہتی تھی، اور پھر یہ چاند انہیں نبیلہ کی صورت میں مل ہی گیا۔ نبیلہ ان کے دور پرے کے چچا کی پوتی تھی، 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن، شکل و صورت اور تعلیم میں خاندان بھر کی لڑکیوں سے یکتا۔ بھائیوں نے سونے میں جیسے اسے تول دیا تھا، اور اس کے ٹرک بھر جہیز نے خالہ کے چھوٹے سے گھر کو بھر کر رکھ دیا، مانو خالہ نے جو چاہا وہی ملا۔ شادی کے چند دن تو وہی روایتی تھے، دعوتیں، گھومنا پھرنا، سیر سپاٹے۔ نبیلہ روز نک سک سے تیار ہو کر شکیل کا انتظار کرتی۔ شکیل آنے کے بعد کچھ دیر فریش ہوتا اور پھر دونوں آؤٹنگ کے لیے نکل جاتے۔ رات گئے جب ان کی واپسی ہوتی تو خالہ افروز کے خراٹے گونج رہے ہوتے۔ نبیلہ گھریلو کام کاج میں کم ہی دلچسپی لیتی۔ خالہ کوئی کام کہہ دیتیں تو مارے باندھے کر دیتی، خود سے کسی کام میں ہاتھ نہ ڈالتی۔ انہیں اب اس کی حرکتیں کھٹکنے لگیں۔ ابھی کل کی بات ہے جب نبیلہ اور شکیل باہر جانے کے لیے انہیں خدا حافظ کہنے آئے تو وہ بول پڑیں، اے بہو، اب گھریلو کام کاج میں بھی دلچسپی لو۔ یہ کیا ہر وقت بن ٹھن کر میاں کے ساتھ سیر سپاٹے پر نکل جاتی ہو؟ شکیل تو چپ کا چپ ہی رہا، جبکہ نبیلہ بیگم کے منہ کے زاویے بگڑ گئے۔ پیر پٹکتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ رات کے کھانے کا بھی مکمل بائیکاٹ کر دیا، لیکن آخر کب تک بھوک ہڑتال کرتی؟ رات کو بھوک کے مارے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے۔ صبح منہ پھلائے ناشتے کی میز پر حاضر تھی۔ ناشتے کے بعد خالہ نے نبیلہ کے ذمے کچھ کام لگا دیے، جو مارے باندھے نبیلہ نے کر ہی لیے۔ دوپہر کو ایسی گہری نیند سوئی کہ خالہ کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر تھک گئیں۔ رات کو شکیل کے آنے پر ہی دروازہ کھلا۔
کچھ دنوں تو خالہ نے نبیلہ کی یہ حرکتیں برداشت کیں، پھر ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ انہوں نے نبیلہ کو کام چوری اور کاہلی کے طعنے دینے شروع کر دیے۔ نبیلہ بیگم کے سر پر لگی پیروں پر بجھی۔ اب انہوں نے بھی خالہ کو دو بدو جواب دینا شروع کر دیے۔ اب خالہ کے چھوٹے سے فلیٹ میں وہ مورقہ آرائی ہوتی کہ الامان والحفیظ۔ آس پڑوس کے لوگ بھی ان لڑائیوں میں دلچسپی لینے لگے۔ دائیں طرف والی فاخرہ تو باقاعدہ لڑائیوں کا انتظار کرتی۔ جس دن لڑائی نہ ہوتی وہ تاک جھانک میں لگ جاتی کہ خبر تو لے، ساس بہو کی طبیعت تو ٹھیک ہے۔ اس ساری صورتحال میں شکیل کی حیثیت ایک کٹھ پتلی کی سی رہ گئی تھی، جس کی ٹوری کبھی ماں کے ہاتھ میں ہوتی تو کبھی بیوی کے ہاتھ میں چلی جاتی۔ ایک دن خالہ اور نبیلہ کے درمیان وہ مورقہ آرائی ہوئی کہ ساتھ والی کلثوم کا بھی دل دہل گیا۔ نبیلہ نے اپنا بوریا بستر سمیٹا اور رکشہ کر کے میکے روانہ ہو گئی۔ کچھ ہی دنوں میں شکیل کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر خالہ کو اپنے فیصلے پہ افسوس ہوا۔ انہوں نے جسے ہیرا سمجھ کے چنا تھا وہ تو پتھر نکلا۔ رہ رہ کے وہ لڑکیاں یاد آ رہی تھیں جنہیں انہوں نے ظاہری خامیوں کو دیکھ کر مسترد کر دیا تھا۔ اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ کاش انہوں نے لڑکیوں کی خوبصورتی اور امارت کے بجائے اچھی سیرت ڈھونڈنے کی کوشش کی ہوتی۔ شکیل ان کی اکلوتی اولاد تھی، جانتی تھی کہ کہیں بیوی کے کہنے میں آ کے الگ ہو گیا تو اس بڑھاپے میں اسے دیکھنے کو بھی ترس جائیں گی۔ اب اگر انہیں اپنے بیٹے کا گھر بسانا تھا تو انہیں صبر کرنا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر وہ بالکل نڈھال ہو رہی تھیں۔ ہمت کر کے کل بہو لانے جا رہی تھیں۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ اپنی پسند کی قیمت بھی انہیں خود ادا کرنی ہوگی، بھلے وہ جتنی بھی بھاری ہو۔ ہماری آج کی کہانی کیسی لگی بتائیے گا، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے۔ اگر کہانی پسند آئی ہو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنا بہت خیال رکھیے۔ پھر ملتے ہیں کسی نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔